آج ہم دماغ کے ایک اہم سینٹر کے متعلق بات کریں گے، وہ ہے یادداشت کا سینٹر۔ جو بھی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، وہ ہمارے سٹور دماغ میں ہوتی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا ایکسپیرینس اس میں سٹور ہوتا ہے۔ جو چیزیں ہم سیکھتے ہیں نالج کے ذریعے کالج اور اسکولوں میں اور کتابوں میں پڑھتے ہیں، وہ سب چیزیں ایک جگہ سٹور ہوتی ہیں۔ اس کو یادداشت کا سینٹر کہتے ہیں، اور ادھر سے باقی چیزیں باقی دماغ کے باقی حصوں میں بھی پہنچتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یادداشت کے کتنے سینٹر ہوتے ہیں؟ ہاں، یادداشت کے ایک تو ریسنٹ میموری ہے کہ جو تازہ چیزیں ہوتی ہیں وہ علیحدہ ہوتی ہیں، کہ جو پرانی جو یادیں ہیں یا پرانا نالج ہے وہ علیحدہ ڈپازٹ ہوتا ہے۔ کیا لوگوں کی یادداشت ایک جیسی ہوتی ہے؟ ہاں نہیں، فرق دیکھتے ہیں ہم، کسی کو چیزیں زیادہ یاد آ جاتی، کسی کو پچھلی چیزیں بھول جاتی ہیں، کوئی جو ہے پوری تفصیل کے ساتھ چیز بیان کر سکتا، کوئی جو ہے صرف ایک حصہ یاد رہتا، دوسرا حصہ یاد نہیں رہتا۔ جو خیالات ہمیں آتے ہیں وہ اسی سینٹر سے آتے ہیں یادداشت؟ بالکل، یادداشت میں جو بھی چیزیں سٹور ہوتی ہیں نا، وہ ہمیں پروجیکٹ ہوتی ہیں، جیسے خیال یا امیجنیشن ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو چیزیں بار بار ہمیں یاد آتی ہیں، تو باقی جو یادداشت کمزور ہوتی ہے تو وہ اس کی وجوہات اور بہت ساری ہیں، جیسے کہ خوراک اچھی نہیں ملتی، یا زیادہ نشے سے بھی خراب ہو جاتا، ڈپریشن میں ہو جاتا ہے مسئلہ، کہ دماغی طور پر کوئی ادویات ہیں جو یادداشت کو چوٹ لگ جائے، ہیڈ انجری ہو جائے تو اس سے بھی ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ذہانت اور یادداشت کا سینٹر ایک ہی ہوتا ہے؟ نہیں، یادداشت انٹیلیجنس کا تو علیحدہ سینٹر ہے۔ یادداشت تو چیزیں صرف اس میں سٹور ہوتی ہیں، باقی چیزوں کو بہتر طریقے پر یا چیزوں کو آبزرویشن کو انالیسس کرنا، ریسرچ کرنا، ذہانت ذرا فرق ہے۔ لوگ لیکن ایک ہی سمجھتے ہیں، پرانی چیز جب سوال جواب اکثر ہوتے ہیں کوئز پروگرامنگ، اور وہ یادداشت کا ایکچولی ٹیسٹ ہوتا ہے، ذہانت کا نہیں ہوتا ہے۔ یہ اکثر ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یادداشت کمزور اور کہتے ہیں بادام کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے، یا کس طرح ہاں نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، رواج ہے، لیکن اچھی خوراک نارمل ہونی چاہیے، تو متوازن خوراک ہو جس میں پروٹین، سبزی اور ایکسرسائز بھی کرنے سے بلڈ سپلائی دماغ کی بہتر ہوتی ہے، اس سے بھی فرق پڑتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا بچے چیزیں بھول بھی جاتے ہیں؟ ہاں بالکل، جیسے یاد انسان اولڈ ایج میں ہوتا ہے کہ چیزیں یاد نہیں رہتی، بھول جاتی، ایسے بچے بھی بھول جاتے ہیں، لیکن بچے کم بھولتے ہیں، جو عمر کے ساتھ ساتھ پھر انسان زیادہ چیزیں بھولنے لگتا ہے۔ تو یادداشت کے بھی کچھ شکلیں ہوتی ہیں، کتنی یادداشت کی شکل؟ یعنی کوئی چیزیں تو ہیں، کچھ لوگوں کو نومیریکل چیزیں یاد رہتی ہیں، ڈیٹ کون واقعہ کس ڈیٹ کو ہوا تھا، تو کچھ کو تصویریں جو مختلف سین تھے پرانے وہ یاد رہتے ہیں، یا مختلف واقعات یاد رہتے ہیں۔ اس لیے مختلف لوگوں کی کوالٹیز ہے، کسی میں کوئی کوالٹی ہے، کسی میں کوئی ایک دفعہ نام پوچھ لے دوبارہ وہ خود ہی آپ کو بتا دے گا، تو کئی دفعہ 10 دفعہ اپنے نام سنا ہے لیکن سامنے آدمی آتا ہے تو آپ بھول جاتے تو جب یادداشت آتی ہے تو اس کے ساتھ جو ہماری منسلک یادداشتیں ہوتی ہیں وہ بھی ریپیٹ کرتی ہیں ہمیں؟ ہاں نہیں بالکل، بعض اوقات ہمیں کوئی چیز یاد آتی ہے، کوئی وقت یاد آتا ہے، اس میں اور موسم اس وقت کو خوشی غمی کا واقعہ وہ بھی ایسے ہی یاد آتی ہیں۔ جیسے ایک وہ ہے بڑا مشہور شعر جو ہے فیض احمد صاحب کا، کر رہا تھا غم جہاں کا حساب، آج تم یاد بے حساب آئے۔ تو اسی قسم کی چیزیں ہیں کہ جو چیز ایک چیز آدمی یاد کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ اٹیچ جو چیزیں ہیں نا وہ دوسری بھی چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ یادداشت بہتر بھی ہو سکتی ہیں یا؟ ہاں، یادداشت نہیں بہتر تو نہیں، یہی ہے کہ جو نارمل ہوتی کسی کو اس کو مینٹین رکھا جا سکتا ہے۔ اچھا، تو اس کے لیے یہی ہے کہ یادداشت وقت پر سوئیں، کھانا وقت پر کھائیں، ہاں جی، اور ذہنی دباؤ سے بچیں، پریشر جو بھی ہیں، اب مجبوری کچھ تو چیزیں انسان نہیں بچ سکتا، تو چیز کو جس کو یاد رکھیں تو رپیٹ کریں۔ جیسے ہم نے چابی یا کوئی قیمتی چیزیں رکھی ہیں، اس کو دوبارہ ذہن میں رکھیں گے، یہ رکھی ادھر، پھر وہ مل جائے گی۔ اگر ایک دفعہ رکھ کے آپ بھول گئے، دوبارہ پھر 6 ماہ کے بعد یاد کریں گے تو نہیں ملتی۔ اس لیے چیزوں کو یا کوئی سبق آپ نے لیسن یاد کیا، بچوں نے کویسچن، اس کو 3-4 دفعہ رپیٹ کریں گے، دماغ میں وہ زیادہ دیر تک رہے گی یادداشت۔ ڈاکٹر صاحب بڑی مہربانی، آپ نے ہمیشہ بہت اچھے مشورے دیے ہیں، اور آج یادداشت کے بارے میں میرے ذہن میں بڑے سوالات آئے ہیں، بڑے لوگ پوچھتے ہیں، تو آپ نے یہ جو مسئلے حل کیے ہیں تو میں ان سے بڑا خوش ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے اور یہ آپ کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو سر۔ تھینک یو۔